اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اپوزیشن خاص طور پر مسلم لیگ نون اپنی پرانی عادت پر واپس لوٹ آئی ہے۔ مسلم لیگ نون نے پھر سے فوج اور عدلیہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی اس کی یہ خواہش تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمیشہ کے لیے گھر چلے جائیں۔ جب وہ اس کو گرانے میں ناکام رہے تو وہ اب اپنا پورا غصہ فوج اور عدلیہ پر نکال رہے ہیں۔ اپوزیشن کی کیا خواہش ہے؟ اس کی یہ خواہش ہے کہ سپریم کورٹ فوری طور پر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری صاحب کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دے کر خارج کر دے۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں آج تیسرے دن کی سماعت بھی جاری رہی۔ یہ ایک حساس معاملہ ہے اور سپریم کورٹ نے تمام فریقین کو سننا ہے۔ ناظرین، ماضی کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے کسی بھی فیصلے کو تبدیل نہیں کیا کرتی۔ ناظرین، امریکی سازش کے کل 3 حصے تھے، جن میں سے ایک حصہ پورا ہوا ہے اور 2 حصے پورے نہیں ہوئے۔ وہ کون سے 3 حصے تھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امریکی سازش کا پہلا حصہ تو یہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کسی بھی طرح حکومت سے نکالو، یعنی کہ اس کو کسی بھی طرح حکومت سے نکال کر گھر بھیجا جائے۔ دوسرا امریکی سازش کا حصہ یہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو نکال کر اپنے غلام یعنی امریکہ کے فرما بردار لوگوں کی حکومت واپس لائی جائے اور پھر ان سے اپنی مرضی کے مطابق من پسند کام کروائے جائیں، یعنی کہ پاکستان کو پھر سے غلامی کی جانب دھکیلا جائے۔ تیسرا امریکی سازش کا حصہ یہ تھا کہ آئندہ کے لیے عمران خان صاحب کی حکومت کے راستے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں تاکہ وہ دوبارہ کبھی نہ آ سکیں۔ امریکہ نے اپنے انہی 3 کاموں کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا جو اس کا سارا پیسہ ضائع گیا۔ ناظرین، اگر اپوزیشن تحریک عدم اعتماد میں کامیاب ہو جاتی تو پھر ایسی صورت میں امریکی سازش کے 3 حصے پورے ہو جاتے۔ وہ اس طرح کہ عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جاتا، پھر اس کے بعد شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جاتا اور حکومت میں امریکہ کی پسند کے وہ تمام لوگ رکھے جاتے جو اس کے وفادار ہیں، اور امریکہ جو کہتا وہ وہی کرتے۔ تو یوں اس طرح امریکہ کی سازش کے 2 حصے تو پورے ہو جاتے۔
اگلے سال 1.5 سال کے لیے امریکہ کی من پسند حکومت پاکستان میں آ جاتی، پھر وہ حکومت عمران خان صاحب کا راستہ روکنے کے لیے، یعنی ان کی پارٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے، اگلے سال 1.5 سال ہر وہ کام کرتی جس سے پی ٹی آئی کی مقبولیت 0 ہو جاتی۔ پھر اس کے دوبارہ حکومت میں آنے کے جو چانس ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے۔ یعنی اپوزیشن کا پلان یہ تھا کہ جیسے ہی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان صاحب کو نکالا جائے، تو پھر جیسے ہی اپنی نئی حکومت بنائی جائے تو عمران خان صاحب کو فوری طور پر کسی بھی الزام میں، یعنی کہ کوئی بھی الزام لگا کر گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے۔ پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے دوسرے لوگوں پر کرپشن کے کیسز بنا کر ان کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے۔ عوام کے دلوں میں پی ٹی آئی کے متعلق نفرت پیدا کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کیا جائے۔ پھر امریکہ کے دیے گئے ڈالروں اور روپے پیسوں کی مدد سے اگلے 1.5 سال عوام کو تمام چیزیں اتنی سستی کر کے دی جائیں تاکہ لوگ ہمیشہ کے لیے پی ٹی آئی سے کنارہ کش ہو جائیں۔ تو ناظرین، اپوزیشن اور امریکہ کی بدقسمتی یہ تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ان کے تمام خفیہ راز ہاتھ لگ گئے، ان کو سب باتوں کا علم ہو چکا تھا۔ جو انہوں نے اپوزیشن اور امریکہ کے درمیان پردے میں جو باتیں ہوئی تھیں وہ ان کو سب کسی نہ کسی طریقے سے پتہ لگ چکا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس 2 ہی آپشن تھے۔ ایک آپشن یہ تھا کہ وہ اس تحریک عدم اعتماد میں کامیاب ہو جاتے اور اپوزیشن کو ہر صورت 172 بندے پورے کرنے ہی نہ دیتے۔ اس صورت میں امریکہ کے تینوں منصوبے فارغ ہو جاتے۔ دوسرا ان کے پاس آپشن یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہی نہ ہو اور وہ اسی طرف گئے کہ تحریک عدم اعتماد کو مسترد کروا کر فوری طور پر اسمبلیاں توڑ کر نئے الیکشن کی جانب جانا چاہیے۔ اس صورت میں امریکہ کا صرف ایک ہی منصوبہ پورا ہوتا، وہ یہ کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو جاتی۔ دوسرا منصوبہ جو امریکہ چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کی حکومت بنے، وہ بھی پورا نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہاں نگران حکومت بنے گی اور پھر دوبارہ میری اپنی حکومت واپس آنے کے چانس زیادہ ہیں۔ تیسرا منصوبہ جو امریکہ کا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو ہمیشہ کے لیے سیاست سے باہر کر دیں، تو اب وہ یہ بھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کی مقبولیت اب اور بھی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تو ناظرین، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے امریکہ کے تینوں منصوبوں میں سے 2 منصوبوں کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ امریکہ کا جو ایک منصوبہ پورا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنی حکومت ختم کر چکے ہیں، اور امریکہ یہ چاہتا تھا، لیکن وہ زیادہ دیر باہر نہیں رہیں گے،
وہ 3 ماہ بعد پھر آ جائیں گے اور انہوں نے امریکہ کے ان تمام وفاداروں کی سیاست ہمیشہ کے لیے بند کر دی ہے. یعنی یہ جو بندے اپوزیشن کے لوگ امریکہ کے وفادار اور غلام تھے، ان کی سیاست وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیشہ کے لیے بند کر دی ہے، اور امریکہ کی جو آس امید تھی وہ اب ہمیشہ کے لیے دفن کر دی ہے. اب اپوزیشن کی بڑی خواہش یہ ہے کہ سپریم کورٹ، وزیر اعظم عمران خان، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری، صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی، سابق وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری پر غداری کا پرچہ درج کرنے کا حکم دے کر ان کو گرفتار کرنے کا حکم دے، یا پھر سپریم کورٹ ڈپٹی اسپیکر کے فیصلے کو کال عدم قرار دے کر اسمبلیاں دوبارہ بحال کر دے. تو ناظرین، وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وقت تک، یعنی کہ اس وقت تک وزیر اعظم رہیں گے جب تک ملک میں نگران حکومت نہیں بن جاتی. اگر کوئی حکومت اپنی 5 سالہ مدت پوری کر کے جائے تو پھر ایسی صورت میں نگران حکومت 60 دن یعنی 2 ماہ کے لیے آتی ہے. لیکن اگر کوئی حکومت اپنی مدت پوری کر کے نہ جائے، یعنی وہ اپنی مدت پوری کرنے سے پہلے ہی گر جائے، تو ایسی صورت میں نگران حکومت 90 دن یعنی 3 ماہ کے لیے آتی ہے. یعنی اب نئے الیکشن بڑی عید، بقرہ عید سے 8-10 دن پہلے ہوں گے. یعنی 3 اپریل کو یہ حکومت گری تھی، یعنی اسمبلیاں ٹوٹی تھیں، اور 3 جولائی کو 3 ماہ بنتے ہیں. 3 جولائی کو 3 ماہ بنتے ہیں، اور بڑی عید غالباً اس بار جو ہوگی وہ یا تو 13 جولائی یا پھر 12 جولائی یہاں تک ہوگی، اور 3 ماہ جو بنتے ہیں وہ 3 جولائی کو بنتے ہیں. تو اس طرح یہ جو نئے الیکشن ہیں یہ بقرہ عید سے 8-10 دن پہلے ہوں گے، کیونکہ 3 ماہ کے 90 یہ جو 90 دن ہیں اس کے اندر اندر الیکشن ہونے ہوتے ہیں. اور اس سے 90 دن یعنی 3 ماہ، اس سے دن کم تو ہو سکتے ہیں لیکن بڑھ نہیں سکتے، یہ بھی یاد رکھیں. تو ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم کل ہوگی. ویڈیو اگر پسند آئے تو مہربانی فرما کر اسے لائک ضرور کیا کریں. ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں. اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو آگے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیں. آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی. میری جو ویڈیو زراعت اور صحت پر ہو، مہربانی فرما کر آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو موویز ہوتی ہیں ان میں آپ کے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں بیان کی جاتی ہیں.
اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مجھے اپنے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ ایڈ کر کے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میل میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ، رب راکھا۔